اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ پہلے ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں، پہلے تھوڑا سا سب وہ دیکھ لیں شان نزول کیا ہے۔ اچھا، اس صورت کی پہلی جو آیت ہے اس میں نشرہ لفظ آیا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام نشرہ بھی ہے، اور اس سورہ کو سورہ انشرح بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نشرہ یا انشرح۔ ٹھیک ہے، نشرہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو اوپن، کسی چیز کو کھول دینا، کسی چیز کو مطلب وائڈ اوپن کرنا۔ ٹھیک ہے، کسی وسعت بخش دینا۔ اچھا، سورہ علم نشرہ جو ہے سورۃ الضحیٰ کے ہی زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا قبض اور بسط کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بس ان دونوں سوروں کو ایک جوڑے میں پیدا مطلب وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نازل ہوئی ہیں، تو مطلب دونوں کا آلموسٹ سیم ہی ٹاپک ہے۔ اچھا، اور یہ جو ہے یہ دونوں ہی سورے بالکل ابتدائی دور کی سورہ ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ایک دم انیشیل دور کی، جبکہ ابھی نبوت سب کے اوپر ظاہر بھی نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ سب ہڈن چل رہا تھا جس دور میں جو تبلیغ وغیرہ بھی چل رہی تھی وہ چھپ کر ہو رہی تھی، اس دور کی ہے۔ اچھا، سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے 3 عظیم احسانات بتائے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اب وہ انشاءاللہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا احسانات ہیں، وہ شروع میں ہم دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، کیا، لم نہیں، نشرح، واٹ از نون؟ نون کیا ہے یہاں پر؟ ہم ہم بالکل، یتان کا کیا نون ہے نا، بالکل یتان کا نون ہے۔ اب دیکھیں ہم نے یہ رول پڑھ لیا ہے کہ جب بھی مضارع سے پہلے لم آئے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، کیسے ہو جائے گا؟ نہیں، پاسٹ میں چلا جائے گا، ماضی میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہم یوں نہیں کہیں گے کہ ہم کیا نہیں ہم سینہ کھول دیں گے آپ کا، نہیں، کیا نہیں کھول دیا۔ ٹھیک ہے، کیا نہیں کشادہ کر دیا، یعنی کر دیا، یہ کام ہو چکا۔ اوکے، تو دیکھیں لم کی وجہ سے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ پاس میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا نہیں، یہ اور حل کون سا والا ہے، حرف استفہامیہ ہے نا، مطلب انٹروگیٹو پارٹیکل ہے۔ جب بھی ہم نے یس نو ٹائپ کوشچن کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے تو ہم یا پھر حل کو استعمال کرتے ہیں۔ کیا لم نہیں، اب لم کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ، یعنی پاسٹ کا نہیں ہے یہ، اسی لیے یہ اپنے ترجمے کو یہ حرف آف کیا ہے، لائٹ ہے یا لائٹسٹ ہے؟ لائٹسٹ لائٹسٹ ہے، لم، لم سے پتہ کیونکہ چلا یہاں پر سکون ہے، ہاں پر سکون ہے، ویری گڈ، ہاں کے اوپر سکون ہے، اس سے پتہ چلا لائٹسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اس کو سکون دے دیا، اگر یہ فتحہ دے رہا ہوتا تو یہ حرف آف لائٹ ہو جاتا۔ کیا نہیں نشرہ، میم جی، آپ ہم نے نے بتایا تھا نہیں حرف ہاں جی، جازمہ بھی اسے کہتے ہیں، کیونکہ ان ہاں جی، یتان کے لفظوں حرف کے جازمہ نا، اینڈ میں جزم آتی ہے۔ جزم دے رہے ہیں تو اسی لیے ان کو حرف جازمہ بھی کہتے ہیں، اور ان کو حرف ناصبہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ناصبہ، تو وہ ناصبہ۔ یہ جازمہ جزم دینے والے۔ کیا نہیں ہم نے کھول دیا، وائٹ کر دیا، مطلب کشادہ کر دیا، لا کا لا لیے کا آپ کے لیے، صدرک صدر یعنی سینہ، چیسٹ، کا آپ کا، کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ، یعنی کشادہ کر دیا ہم نے آپ کا سینہ۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور وَدَعَ یعنی ہٹا دینا، نہ ہم نے وَدَعْنَا، اب یہ وَدَعْنَا کس پیٹرن پر ہے؟ فعلنا پیٹرن، ویری گڈ، فعلنا پیٹرن پر ہے، تو یہ پاسٹ ہے پریزنٹ ہے؟ پاسٹ، بالکل، اور ودع، ہاں جی، ہم یہ سوالات اس لیے پوچھ رہے ہیں نا، اسی ٹائپ کے کوئی نہ کوئی کوشچنز آپ لوگوں کو آ سکتے ہیں، مے بی ایگزام میں۔ وَوَضَعْنَا،
اور وضع ہٹا دیا اتار دیا نا ہم نے اور جی جی ہاں جی کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں نشرہ کا سمجھ آ گیا کہ یتائن میں سے ہے اور لم کی وجہ سے اس کا ترجمہ پاسٹ میں چلا گیا. وَوَضَعْنَا میں سے کون سا ہے؟ یہ و جو ہے تو یہ پہلا و جو ہے وہ تو اور ہاں کے جی لیے ہے. جو دوسرا ہاں جی و ہے نا تو ہم ہاں جب یہ جی گردان پڑھتے ہیں نا فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو جی فعلنا. جی اوکے جی جی تو وہ یہ متکلم فعلنا نون متکلم پیٹرن پر ہے. اوکے ہاں جی تو جی ودعا متکلم ودعا ہاں جی ہاں تو یہ متکلم کا پلورل کا صیغہ ہے تو یہ پاسٹ میں ہو گیا ہے نا متکلم پلورل ہے کیونکہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جب بھی پاسٹ ٹینس ہوگا تو اس کے اندر یتان والی کوئی سائن نہیں ملے گی. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پاسٹ ہے کیونکہ یہاں پر یتان نہیں ہے نا جی یا جی تھا جی الف نون تو اس ٹھیک سے ہے. بھی پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے اچھا اچھا ہاں اور یہ تو ویسے ہی پاسٹ ہے لیکن اوپر والی لائن میں نشرہ کا علم کی وجہ سے ہاں وہ پاسٹ ہے. بالکل وہ لم کی وجہ سے پاسٹ ہو گیا. جی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. ہاں میں وہ والا دیکھ رہی تھی کہ وہ وَضَعْنَا میں تو یتائن میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کیسے پاسٹ میں ترجمہ چلا گیا. ہاں اوکے تو اوکے یہ ٹھیک ہے ویسے پاسٹ ہے وَوَضَعْنَا جو ہے ہم نے جو ہاں ہے بالکل وہ فعلنا جی پیٹرن پر ہے یہ فعلنا فعلنا جی جی بالکل بالکل. جزاک اللہ ٹھیک ہے خیر تو جزاک اللہ یہ خیر. پاسٹ اس لیے ہو گیا کیونکہ لام آ گیا. یہ پاسٹ یہ آپ پاسٹ ہے کیونکہ یہ فعلنا پیٹرن پر ہے اور یہ انقدہ بھی کیا ہے پاسٹ ہے. انقدہ یہ پہلا ورڈ ہے فعلا پیٹرن پر. ٹھیک ہے یہ اس کے جزاک اندر اللہ الف جو ہے وہ ایکسس ہے. ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن جی الرحیم. جزاک اللہ خیر. علم نشرہ کیا نہیں ہم نے کھول دیا کشادہ کر دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ. وَوَضَعْنَا و اور وَدَعَ اتار دیا ہٹا دیا نہ ہم نے اور ہٹا دیا اتار دیا ہم نے ان کا آپ سے وزرک آپ کا بوجھ. وزرا وزر کہتے ہیں بوجھ کو. واو ذرا وزر بوجھ اور کا آپ کا بوجھ. الذی انقض گرامر کا ایگزام ہوگا منڈے کو. ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی وہ اب یہ وزرک ہے تو دیکھیں اس کے بعد آیت کے اوپر لام الف آ رہا ہے. لام الف آ رہا ہے دیٹ مینس ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے. یعنی یہاں پر آپ کو پوز نہیں کرنا ہے اس آیت کو کنٹینیو کرنا ہے. اس کا سینٹینس کہیں اور جا کر مکمل ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ساری باتیں نا ایک دوسرے کے کنٹینیوشن میں چل رہی ہیں. وَوَضَعْنَا اور وَدَعَ اتار دیا نہ ہم نے ان کا آپ سے وزرک آپ کا بوجھ. الذی وہ بوجھ الذی وہ جس نے انقدا نون قاف ضاد نقد کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا ٹو بریک. ٹھیک ہے نقد انقدا توڑ دیا ظہرک آپ کی پیٹھ کو. جس نے توڑ دیا تھا آپ کی پیٹھ کو یعنی اتنا بوجھ تھا کہ آپ کی کمر جھکا دی اس بوجھ نے آپ کی پیٹھ جھکا دی. یہ وہ ریئل والے بوجھ کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کسی نے کوئی چیز اٹھا لی ہو. ابھی ہم بتائیں گے کہ کون سا بوجھ ہے ایکسپلینیشن میں میم انشاءاللہ. یہ بھی پاسٹ میں ہے نا انقدہ. انقدہ از آلسو پاس. جیسے انزلہ ہم نے پڑھا تھا انذرا انذرا انزلہ انقدہ تو یہ جو الف ہے نا یہ مزید ہے اس میں لیکن روٹ ورڈ یہاں پر 3 لیٹر ہی ہے نون قاف ضاد نقد. میم ٹھیک ہے ادھر اس میں اشارہ ہے نا. انزلہ کا کیا معنی ہوگا پھر انزلہ؟ انزلہ از آلسو پاسٹ. انزلہ نہیں ینزلو معنی کیا انقدہ کا ہوگا؟ مطلب توڑنا نہیں میم جی اس نے توڑا. انزلہ کا معنی انزلہ کا اس نے نازل کیا. انزلہ اس نے نازل کیا اور انذرا اس نے ڈرایا. نذرا انذرا اس نے ڈرایا. انقدہ اس نے توڑا. ٹھیک ہے میم اس میں جی اشارہ ہے نا ادھر سینٹینس کے ساتھ. ویئر اس از میں دیٹ اشارہ الذی انقذ. کہاں ہے اس میں اشارہ؟ میم جی اس میں الذی ہے نا میم الذی. الذی اس میں اشارہ ہے یا اس میں موصول ہے؟ موصولہ اسم موصول ہے. اوکے الذی جو ہے اس میں موصول ہے. اس میں اشارہ تو ہاذا ہذانی ہوتے ہیں نا. ہاں اشارہ کس سے کرتے ہیں یہ وہ تو اس کا الذی کا مطلب تو کچھ اور ہے نا وہ جس نے. الذی الذی اللذانی وہ جس نے
جس نے الذی وہ اللذانی ایک جو ہے جس نا اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے، مطلب وہ کیا کرتا ہے، کسی دو جملوں کو، دو سینٹینسز کو، دو ورڈ کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. اوکے، الذی اس میں موصول ہے. وصل کس کو کہتے ہیں؟ ملانے کو نا. موصول کسی دو چیز کو وصل عطا کر دیتا ہے، ملا دیتا ہے، ٹھیک ہے، مرج کر دیتا ہے. تو اس نے وزرا کو انقضا سے جوڑ دیا. بوجھ، وہ بوجھ جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر. اوکے، تو وہ بوجھ جو تھا، یہاں پر بات ادھوری تھی نا، تو الذی کے ذریعے سے اس کو جوڑا گیا. آر یو گیٹنگ می؟ جی الحمدللہ. جی 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 میم. جی شاکر الحمدللہ. آنٹی آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ ہاں جی میم، لیکن ہم نے سمجھا تھا اتنے دن سے یہ ہے نا اس میں اشارہ ہی ہے. چلیں اللہ کا شکر ہے ایگزام سے پہلے آنکھیں کھل گئی ہیں. جی اس میں موصول چلیں کوئی بات نہیں. اس میں موصول ہے نا واحد ہے. یہ. موصول اور مطلب واحد اس ہے. کا میننگ کیا ہے میم؟ دیکھیں موصول کا میننگ ہوتا ہے، موصول کا میننگ ہوتا ہے ریلیٹ کرنا، جوڑنا. کسی چیز کو جوڑ دینا. وصل ہم نے پڑھا ہے نا، وصل، وصل ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا وصال ہو گیا. وصال ہو گیا مطلب کیا؟ مل جانا نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جا کے مل گئے، ہے نا، تو وصال ہو گیا. یعنی وصل، وصل کا مطلب کنیکٹ کر دینا. موصولہ وہ ورڈز جو ایک دوسرے کو کنیکٹ کر دیتے ہیں، دو ورڈز کو یا دو سینٹینسز کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اسم موصولہ. اور اسم اس کو اس لیے کہا جا رہا ہے بیکاز کیا ہے، یہ ناؤن ہے نا، اس کا SNGT ہے اپنا، جی اسی جی لیے اس کو اسم کہا جا رہا ہے. اوکے، اور یہ واحد ہے اور نا میم؟ جو جی یہ واحد ہے نا؟ ہاں یہ واحد ہے. الذین الذین جو ہے سو الذین پلورل ہے، الذین پلورل ہے. ٹھیک، اچھا. تو ہاں، اور کیا ہم بتا رہے تھے کہ وہ جو ہاذا، ہازانی، ہا الائی، وہ جو ہے وہ کیا ہے ہمارا اسم اشارہ ہے. دیکھیے اسم اشارہ کے بارے میں ہم نے اچھا خاصا پڑھا تھا، اس کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا نہیں ہے بیکاز یہ صرف آپ کو ترجمہ یاد کرنا ہے، اس کا کوئی چینجز اور کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے کسی چیز پر. ٹھیک ہے، یہ بس کیا کرتے ہیں، ایک کنیکشن دیتے ہیں. جو ہم نے کہاں پر پڑھا تھا، ال والی چیزوں میں پڑھا تھا کہ ال یعنی وہ اسپیسیفک ہونے کے، معرفہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ اس میں موصولہ اگر ہوا تو اوکے. اور اس میں اشارہ ہوتے ہیں ہاذا، ہازانی، ہا الائی، ذالکا، زانکا، تلکا، تانکا، وہ جو ہوتے ہیں وہ اس میں اشارہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب اشارے کا مطلب ہوتا ہے جس سے ہم وہ کرتے ہیں نا دس اور دیٹ والا. اس کا مطلب ہے ہو، the burden which broke your back. ٹھیک ہے، اس برڈن نے، اس بوجھ نے جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ وزرا اور انقضا کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے، اسی لیے یہاں پر اس میں موصولہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزرک، اور ودعا اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ. یہ کا اور یہ نا جو ہے سارے کیا ہیں، ضمائر ہیں، اس میں ضمیر نہیں ہے. یہ تو پورا پاسٹ ٹینس ہے. اوکے، ماضی ہے. الذی وہ بوجھ جس نے انقضا توڑ دی تھی، ظہرک آپ کی کمر. ظہرا اس کا پلورل کیا ہے، ظہر کا؟ ظہور. ویری گڈ. ہم پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ ورا ظہورہم، ان کے پیٹھوں کے پیچھے انہوں نے پھینک دیا، ہے نا. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی وہ جس نے توڑ دیا تھا، وہ بوجھ جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر، آپ کی پیٹھ، آپ کی پشت. ورفعنا لک ذکرک، اور رفع بلند کیا نا ہم نے. اب یہ بھی ورفعنا جو ہے یہ بھی فعلنا پیٹرن پر ہے. فعلنا ہم نے بلند کیا، رفع کرنا یعنی بلند کرنا. ٹھیک ہے، اور ہم نے بلند کیا. مائکس میوٹ کر لیں. نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا اور بلند کیا، اور رفع بلند کیا نا ہم نے، مطلب ایلیویٹ کر دیا نا، بلند کر دیا. لکا آپ کے لیے، لا لیے، کا آپ کے، ذکرک آپ کے ذکر کو،
اور آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں, پورا ترجمہ کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا نہیں ہم نے کھول دیا, وائٹ کر دیا, مطلب کشادہ کر دیا آپ کے لیے آپ کے سینے کو, اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ, وہ بوجھ جس نے توڑ دی تھی آپ کی پیٹھ, اور بلند کر دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, پس ان بے شک, مع ساتھ, العسری عسر عین سین را, عسر کہتے ہیں مشکل کو, ٹھیک ہے, یسرا یا سین را, یسر کہتے ہیں آسانی کو. تو بے شک مع ساتھ, عسری مشکل کے, یسرا آسانی ہے, تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. انا بے شک, مع ساتھ, العسری مشکل کے, یسرا آسانی ہے. پھر بے شک مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, پس اذا جب, فرغتا, جسٹ اے منٹ, یہاں پر آیت بریک ہو گیا, وہ ہم آیت آپ لوگوں کو پوری دکھائی دے رہی ہے, آدھی دکھائی دے رہی ہے؟ آدھی دکھائی دے رہی ہے. آدھی دکھائی دے رہی ہے. حضرت وہ بات کی نظر آ رہی ہے, مطلب پڑھا جا رہا ہے. آپ نیچے والے نہیں نظر آ رہے, اوپر والے سارے ورڈ. ہاں, پھر ایک آیت اور رہتی ہے نا, ہم کرتے ہیں, ایک منٹ, جسٹ اے مومنٹ, اس کو تبدیل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ڈی ایف میں صحیح سے نہیں ہوا تھا, انشرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مع العسر یسرا, ان بے شک, مع ساتھ, عسری مشکل کے, یسرا آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, پس پھر, اذا جب, و اور, الا طرف, ربکا آپ کے رب کی, فرغب, پھر, غین با, رغبت کیجئے, یعنی اپنے رب کی طرف کیا کریں, انکلائن ہو جائیے, اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیے, رغبت دکھائیے. پھر جب آپ تا, اب دیکھیں یہ تا کیا ہے, کیا ہے, کون سا تا ہے یہ, کون سا پیٹرن ہے یہ تا کا؟ ویری گڈ. ماضی ہے اس ہاں, لیے. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا تا 4 ٹائپ کے ہیں نا, تا, تی, تا سکون والا ہے, اور ایک تو ہے. جی, ہماری وائس تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے, ایکو آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی, تو ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو تا 4 قسم کے ہیں. تا ایک تی ہے, ایک تا ساکنہ ہے, اور تا کے اوپر پیش ہے. اب اس سے پہلے جو ورڈ ہوں گے, وہ جو بھی ہوگا, جو بھی روٹ لیٹر ہوگا, تا یعنی آپ ایک مرد, تی یعنی آپ ایک عورت, یو ون میل, یو ون فیمیل. تا یعنی آپ ایک مرد, یو ون میل. تی یعنی آپ ایک عورت, یو ون فیمیل. اور تا کے اوپر سکون ہوگا تو شی, وہ ایک عورت. اور تا کے اوپر دمہ ہوگا یعنی کہ میں, ٹھیک ہے, میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, مرد ہو یا عورت, ٹھیک ہے, سنگولر کی بات ہو رہی ہے. یہ چاروں سنگولر ہی ہیں, لیکن تا آ گیا تو آپ ایک مرد, تی آ گیا تو آپ ایک عورت. تا کے اوپر سکون آ گیا یعنی جزم آ گیا تو یعنی وہ یعنی وہ ایک عورت یعنی شی, اور تا کے اوپر دمہ آ گیا یعنی کہ میں. اوکے, تو اب دیکھیں, انعمتا اسی پیٹرن پر ہے. فرغتا, فرغ فارغ ہو جائیں, یعنی فرصت ہو جائے, تا آپ کو, جب آپ فارغ ہو جائیں, سب پھر کھڑے ہو جائیں, محنت کرنے لگیں, مشقت کریں. کس چیز کے لیے, عبادت کے لیے,
اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور الا طرف، ربی رب کی طرف، کا آپ کے اپنے رب کی طرف، فرغب پھر رغبت دکھائیں، پھر کیا کریں، اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیں، اپنے رب کی طرف کوشش کریں رغبت دکھانے کی. ہاں جی متوجہ ہو جائیں. ٹھیک، رجوع متوجہ ہو کریں، ہے جائیں. نا؟ ویری گڈ، نائس ورڈ، توجہ. متوجہ ہو جائیں. کام اب کے لیے دیکھیں اب دیکھیں یہاں پر جو بوجھ کی بات آ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا اور آپ کے کمر سے وہ بوجھ نہیں اتار دیا جو کہ جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی، جو آپ کے اوپر شاق گزر رہا تھا، مشقت آپ کو ہو رہی تھی اس سے. اب دیکھیں یہ اس بوجھ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کہیں کئی ترجمے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو مشرکان مکہ جو تنگ کر رہے تھے اور مطلب تانے تشنا چل رہا تھا، اس کی وجہ سے یہ بہت ابتدائی دور کی سورہ ہے، بالکل انیشیل پیریڈ کی، جبکہ ابھی یہ چیزیں عام بھی نہیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو بوجھ ہے، ابھی اس ٹائم پہ پرزیکیوشن نہیں شروع ہوا تھا نا، بعد میں سارا دور شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری مطلب لوگوں نے اذیت زبان سے بھی دی ہیں، اور ویسی ذہنی اور جسمانی ٹارچر بھی کیا، سارا کچھ ایموشنل بھی تھا، فزیکل ٹارچر بھی تھا، تو وہ تو بہت بعد میں شروع ہوا. یہ کس بوجھ کی بات ہو رہی ہے پھر، اگر یہ ایک دم انیشیل پیریڈ کی سورہ ہے تو یہ دیکھیں نبوت جب کسی نبی کو ملتی ہے تو اس کی جو رغبت ہوتی ہے نا، اس کا جو مطلب انکلائنیشن ہوتا ہے، وہ پوری کی طرح پورا کا پورا کس کی طرف ہو جاتا ہے، رب کی طرف ہو جاتا ہے. مطلب وہ کیا ہوتا ہے، ایک میڈیٹیشن والی جو کیفیت ہوتی ہے نا، مراقبہ والی کیفیت، ایک جذب کی کیفیت میں، یعنی وہ جیسے مجذوبیت والی جو کیفیت ہوتی ہے کہ انسان پوری طرح مطلب وہ جو جن کو نبوت مل جاتی ہے یا اللہ کا قرب مل جاتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ بس اس میں کھوئے رہیں، مطلب اور کوئی بات نہ کی جائے، اور کوئی کام نہ کیا جائے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کیا کیا جائے، اسی کو سوچا جائے، اسی کے بارے میں باتیں کی جائیں، اسی کے بارے میں مطلب اسی کے اندر مہو ہو جائیں، یعنی پوری طرح سے اپنے سارے وقت کو کس میں لگا دیا جائے، اسی کے اندر لگا دیا جائے. ٹھیک ہے، وہی نا وہ ایک شعر ہے کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. وہی معاملہ ہو جاتا ہے جب کسی نبی کو نبوت ملتی ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی لو لگ جاتی ہے کہ وہ اور کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے سوائے اللہ سے مطلب اس کے ذریعے رغبت اور اس کے قرب کے علاوہ وہ اور کسی چیز کو نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، یہ رسالت ملی ہے. اب رسالت کا کیا تقاضا ہے کہ جا کے تبلیغ بھی کرو، لوگوں تک وہ بھی پہنچاؤ، میسیجز بھی دینا ہے. تم جو اپنے مطلب تم دھیان لگا کر جو مراقبے میں بیٹھے ہو، جو میڈیٹیشن میں بیٹھے ہو، اس چیز کو توڑ دو. اب دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لو کسی کو لذت مل جاتی ہے نا، تو وہ اس لذت کو بریک کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے، اس کو شاق گزرتی ہیں وہ چیزیں، اس کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ مجھے جو سرور آ رہا تھا، جو مجھے لذت آ رہی تھی، اس چیز کے اندر کوئی رکنا ڈال رہا ہے، کوئی ہرڈل پیش آ رہے ہیں، یا مجھے ایک بریک مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گزرتا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اب آپ کو رسالت و نبوت تو مل گئی ہے، لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو آپ کا میڈیٹیشن ہے اس کو بریک کر کے آپ کو لوگوں تک کیا کرنا ہے، اس چیز کو پہنچانا ہے. اب وہی جو علامہ اقبال نے بھی بتایا نا اپنے خطبات میں کہ وہ جو ایک کیا تھے، عبد القدوس کیا نام تھے ان کا، تو وہ بھی اسی طرح کسی کیفیت میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، مطلب کہ اللہ سے لو لگی ہوئی تھی، کچھ اور نہیں، مطلب دنیا سے کیا ہو جاتے ہیں وہ لوگ کو، ان لوگوں کو جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ جو معرفت اور وہ اتر جاتی ہے نا، تو پھر ان کو دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ سب چیز سے بے خبر ہو جاتے ہیں. اب وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو مطلب اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے اور ساری دنیا سے غائب تھے. اب اچانک سے اذان ہو جاتی ہے تو اب اذان ہو گئی ہے تو نماز کے لیے بھی جانا ضروری ہے. تو وہ یہاں پر کھڑے ہو کر یہاں پر کیا کہتے ہیں، یا اللہ میں حضوری کے عالم تھا، حضوری کے عالم میں تھا، تو نے حضوری سے درباری میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. یعنی
کہ میں جو تھا میں تجھ سے لا لگا کر بیٹھا ہوا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ میں تجھ سے باتیں کروں، مطلب تیرا ذکر کروں، لیکن تو نے اب مجھے کہاں کھڑا کر دیا، لا کے اس امام کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں لمبی قرات کروں، لیکن وہ امام کہتا ہے اللہ اکبر، تو مجھے جھکنا ہی پڑے گا۔ اب جب میرا دل کر رہا ہے میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، تو وہ امام کہہ رہا ہے اللہ اکبر، تو مجھے اٹھنا ہی پڑے گا۔ تو نے تو مجھے اس سے لا کر حضوری سے لا کر درباری میں کھڑا کر دیا۔ مطلب وہ ایک ایگزامپل بتایا ہے کہ جب انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے نا کہ جب اللہ سے لا لگ جاتی ہے تو اس کو دوسرے کام کرنا کیا ہوتے ہیں، اس کو گراں گزرتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی ایک ذمہ داری تھی، یہ بھی فرض تھا، یہ بھی کرنا ہے، جیسے وہ ابھی ایگزامپل میں بتایا کہ وہ بھی فرض ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ لیکن اب کیا ہے کہ وہ جو ایک لا لگی ہوئی تھی اس میں کیا ہو گیا، بریک آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس اسی چیز کو یہاں پر بتایا کہ وہ چیزیں جو آپ کے اوپر بوجھ ہو رہی تھی، وہ چیزیں جو آپ کو مشکل پڑ رہی تھی، ہم نے اس کے لیے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا۔ یعنی اب اسی چیز کو مولانا رومی نے بھی بیان کیا ہے ایک بارش کے قطرے سے، کہ جب سمندر کا جو پانی ہوتا ہے، سمندر کا پانی جب اٹھتا ہے، بھاپ بن کر اٹھتا ہے، تو وہ جب دیکھیں بھاپ بن کر جب اٹھتا ہے تو وہ کون سا واٹر ہوتا ہے، بالکل پیور شفاف ہے نا، جو سمندر سے اٹھ کر جا رہا ہوتا ہے نا اوپر کی طرف، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک دم صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی امپیورٹی نہیں ہوتی ہے نا، بالکل ڈسٹل ڈی آئونائز واٹر ہوتا ہے وہ۔ اب وہ جو بخارات اڑ کر اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو وہ کہاں ٹریول کر رہے ہیں، اوپر کی طرف ہے نا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اوپر جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے اندر وزن ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتے ہیں، وزنی ہوتے ہیں تو پھر ان کو کیا ہوتا ہے، نیچے اترنا پڑتا ہے۔ اب نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے پھر جو گرد و غبار آس پاس میں جو گرد و غبار ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اس سے کانٹیکٹ ہوتا ہے اس پانی کا، اور سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ پانی، وہ تھوڑا سا میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ پانی دوبارہ سے سمندر میں جاتا ہے، سمندر میں جانے کے بعد وہ دوبارہ سے کیا ہوتا ہے، پھر پاک ہو کر شفاف ہو کر اٹھتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، رجوع اللہ، اللہ کی طرف۔ جب یہ اوپر کی طرف جاتا ہے نا رفع، جب اس کا اوپر کی طرف بلند ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا دل جو ہوتا ہے، دیکھیں جب بندہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ چیز لذت محسوس ہوتی ہے نا، اس میں ایک الگ سرور ہوتا ہے، ایک الگ نشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ دوسرے مطلب دوبارہ سے اس طرف آنا ہوتا ہے، اس کو دوبارہ سے دنیا کی طرف کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو دیکھیں اس پانی کے قطرے کو اس کیفیت سے وہ کرے میچ، کہ جب اللہ کی طرف دل اٹھ رہا ہے، دل اٹھ رہا ہے، اور اچانک سے ایسا بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں ہم رات کو جاگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی پہر میں اللہ سے بڑا اچھا تعلق اور کانٹیکٹ ہوا ہوتا ہے، اور آل آف سڈن کچھ ایسا ہو جائے، کسی کا فون آ جائے، یا کوئی مطلب کوئی کچھ بلا لے، یا کوئی کام کے لیے کچھ کہہ دے، تو ایسا ہوتا ہے نا، تکلیف سی ہوتی ہے کہ وہ جو ایک رجوع ہو رہا تھا، اللہ سے باتیں ہو رہی تھی، اس کے اندر کیا ہو گئی، ایک قسم کا بریک آ گیا ہے نا، ایک ہرڈل آ گیا۔ تو وہ چیز جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز شاق گزر رہی تھی کہ میں جب اللہ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں کیا کروں، بندوں کی طرف جاؤں۔ اب بندوں کی طرف جانے میں تو رخ کہاں ہو رہا ہے، بندوں کی طرف ہو رہا ہے، لیکن جب یہ میڈیٹیشن ہو رہا ہے، مراقبہ ہو رہا ہے، تو رخ کس طرف ہے، اللہ کی طرف ہے۔ وہی جو پانی کا قطرہ جب اوپر اٹھ رہا ہے تو اللہ کی طرف رخ ہے اس کا، ہے نا، تو ہلکا ہے، شفاف ہے، اس کے اندر مطلب وہ ہے پاکی ہے۔ لیکن پھر جب یہ یہاں سے اس طرف آتے بندوں کی طرف، تو بندوں کی وہ بھی سہنی پڑتی ہیں، بندوں کی باتیں بھی سہنی پڑتی ہیں، دل میں تھوڑی سی وہ بھی آ جاتی ہے کہ بھائی لوگ مجھ پر کیا کر رہے ہیں، تانے تشنے کس رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہی معاملہ ہے جو بارش کے قطرے کا معاملہ ہے نا، اللہ، پھر ایک تو اوپر ہونا، بلند ہونا، ارفاع ہونا، پھر اس کے بعد نزول ہونا۔ تو جو بلند ہونے والی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ نبیوں کے اوپر جب آتی تھی تو ان کو یہ چیزیں شاق گزرتی تھی کہ اس سے کٹ کر جانا پڑ رہا ہے۔ اب ایسا ہی معاملہ جب ہوا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ملک الموت آئے تھے تو ان سے اجازت لی گئی تھی کہ کیا آپ آنا چاہتے ہیں یا پھر رہنا چاہتے ہیں، ہے نا، اور کہ مطلب آپ نے مزید وقت کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، آپ دنیا میں اور وقت گزارنا چاہتے ہیں۔
لیکن انہوں نے کیا کہا کہ مطلب اب ہے نا میں ارفع اللہ، کیا ہے نا وہ جملے تھے کہ مجھے اللہ رفاقت الی پسند ہے، اللہ رفاقت. ہاں اللہ کی رفاقت اگر آپ کو پسند ہے تو آپ آنا چاہے تو آ جائے. مطلب یہ ہم اس کا اخذ بتا رہے ہیں نا، ایگزیکٹ ورڈنگز نہیں ہے یہ، ہم اس کا نچوڑ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ پانا چاہتے ہیں، اللہ کی رفاقت آپ کو پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی طرف جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں مجھے اللہ کی رفاقت پسند ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی ہے نا تو زاروں قطار رونے لگے. تو لوگوں نے وہی جو آخری مطلب نماز ہوئی ہے نا، جو با جماعت نماز ہوئی ہے، تو اس کے بعد بات کی ہی بات ہے جس میں ابو بکر صدیق اس کو لیڈ کر رہے تھے نا اس پریئر کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جب حالت ناساز تھی اور طبیعت خراب تھی، تو اس وقت یہ ابو بکر صدیق جو تھے وہ امامت کر رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ میں اللہ کی رفاقت کو پسند کرتا ہوں، تو حضرت ابو بکر صدیق زاروں قطار رونے لگے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی مطلب ایسی کیا بات کہہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ رو پڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے جانے والے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کا اعلان کر دیا ہے نا، انڈائریکٹ وے میں. تو یہی بات ہے کہ جب یہ کیا کہا کہ اب آپ کو کیا ہونا ہے. دیکھیں یہاں پر وہی بات آ رہی ہے کہ ہم نے تو آپ کا بوجھ آسان کر دیا، تھوڑا 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 کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی عادت ہوئی. پہلے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یہ چیز گرا گزرتی تھی کہ اللہ کے مطلب حضور سے نکل کر بندوں کے دربار میں آنا یہ مشکل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہم نے آپ کا یہ بوجھ ہلکا کر دیا اور آپ کے سینے کو کھول دیا، کشادہ کر دیا. اب دیکھیں یہاں پر کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہاں پر تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری. موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں نا اسی چیز کو کہ یا رب میرے سینے کو میرے لیے کشادہ کر دیا جائے، ہے نا، وہ دعا کریں. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں یہ تفضیل ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ کر دیا. پھر کیا کیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کوئی ایک ایگزامپل بتا سکتے ہیں کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، بلند کیا ہے؟ بہت چھوٹے ایک مائنیوٹ سا ایگزامپل ہے. اذان نماز کے اندر اذان میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے آخری نبی قاعدے کا میں نام بھی کا کلمہ میں ہے نا، لا الہ الا التحیات بالکل التحیات دیکھیں، ہاں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ کسی نبی کا نام نہیں جوڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم کلمہ مطلب ہم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ آدھا پارٹ جو ہے اس کے اوپر ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ تو یہود اور نصارہ نے بھی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے نا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، اسی لیے وہ یہود اور نصارہ رہ گئے، ورنہ وہ بھی مسلمان ہوتے. ٹھیک ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا، ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں تمام عبادتوں میں آپ کوئی بھی کسی بھی عبادت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی پرفیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجا جاتا ہے وہ آپ چاہے بالکل اس سے دل سے پڑھ رہے ہیں یا صرف زبانی قولی پڑھ رہے ہیں یا مطلب پورے دل و دماغ لگا کر پڑھ رہے ہیں، وہ ہر حال میں قبول ہونا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ادا ہو رہی ہے نا. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی نبی کے اوپر درود نہیں بھیجا گیا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھیج رہے ہیں. تو سوچے یہ جو ادا ہو رہی ہے اللہ کی سنت ادا ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجی جائیں, ان کے اوپر رحمتیں بھیجی جائیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہ کرے؟ بے شک ہرگز نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں بھیج رہے ہیں اور اللہ کہے کہ یہ تو بڑے خالص دل سے نہیں پڑھ رہا, یہ تو زبانی پڑھ رہا ہے. آپ زبانی پڑھیں یا دل سے پڑھیں, وہ یہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہماری نمازوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ہماری زکوٰۃ کی, ہمارے صدقات کی, کسی بھی عمل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے سوائے اس عبادت کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیلیٹیشنز بھیجیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو قبول کریں گے. ٹھیک ہے, تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ٹھیک ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو اب جو آپ کے اوپر مشکلیں آ رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی آ رہی ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا, نو بعد, ساتھ, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جو کام بھی مشکل ہمیں دکھائی دے رہا ہے ڈیفینیٹلی جب آپ اس کام سے گزر جائیں گے تو وہ آسان ہو جائے گا, ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے اوپر بوجھ ہے, جو بھی مشکلات ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے